ایک چھوٹے سے شہر میں کریم نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر حالات سخت تھے۔ نہ کوئی بڑا کاروبار، نہ پکی نوکری۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا مگر پھر بھی گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا۔ کئی دن ایسے بھی آتے جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور بچوں کی بھوک اس کے دل کو چیر دیتی تھی۔ مگر کریم کی ایک عادت کبھی نہ بدلی۔ وہ ہر حال میں نماز پڑھتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ ہر نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا اور نہایت عاجزی سے دعا کرتا، یا اللہ، میں غریب ضرور ہوں مگر مجھے تیری رحمت سے پوری امید ہے۔ وقت گزرتا رہا مگر ایک دن حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے۔ گھر میں ایک دانہ تک نہ تھا۔ اس کے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ ان کی کمزور آوازیں اس کے دل پر بوجھ بن رہی تھیں۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے سب راستے بند ہو چکے ہیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور سکون سے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد اور زبان پر سچائی۔ یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اگر آج بھی تو نے مدد نہ کی تو میرے بچے بھوکے سو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا، جیسے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کریم چوکا، اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ کپڑوں سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی مالدار آدمی ہے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا آپ کریم ہیں؟ کریم نے حیرت سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ شخص بولا، میں کافی دنوں سے ایک ایماندار اور قابل اعتماد آدمی کی تلاش میں تھا۔ لوگوں نے آپ کا نام بتایا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میرے کاروبار میں کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اچھی تنخواہ دوں گا۔ یہ سن کر کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا یہ اس کی دعا کا جواب ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ چند ہی مہینوں میں اس کی زندگی بدلنے لگی۔ گھر میں رزق آیا، بچوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی اور دل میں سکون بس گیا۔ مگر ایک چیز اب بھی ویسی ہی رہی، اس کی دعا۔ اب وہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں خاموشی سے ایک بڑی بات سکھاتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے مگر پھر بھی اللہ پر یقین قائم رکھے تو مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس شرط ایک ہے، صبر اور سچا بھروسہ۔